جی ویلکم جی، آپ سب کو آج کے صبح کے سیشن میں ویلکم کہتا ہوں جی۔ بڑا پیارا موسم ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے، صبح کو سورج نکل رہا ہے، تو اس یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کلاس کے اندر بیٹھنا ہے کہ ہم ایک انتہائی فل آف انرجی والی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ایک قدرت کا یہ شفا خانہ ہے اور یہاں سے شفا اور تندرستی ہمیں ملنی ہے۔ یہ سوچ رکھ کر بیٹھیں گے تو کوئی بھی شفا اور تندرستی سے آپ کو روک نہیں سکتا۔ آپ کو طاقت بھی ملے گی، آپ کو تندرستی بھی ملے گی، ریلیکسیشن بھی ملے گی، پیس آف مائنڈ بھی ملے گا۔ ہم اس سے پہلے کہ کلاس کو باقاعدہ شروع کریں، ہم تھوڑا سا آج وارم اپ کر لیں گے۔ جسم کو ٹائٹ نہیں رکھنا، ٹینس ہو کے کام نہیں کرنا۔ جیسے جتنے کھیل ہیں نا، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، سارے کھیلوں کے اندر کشتی ہے، باکسنگ ہے، اس میں انسان ٹینس ہوتا ہے، تناؤ میں ہوتا ہے، باڈی کو وہ ٹائٹ کر کے رکھتا ہے۔ آپ دو جانوروں کو دیکھیے نا، وہ جب لڑتے ہیں آپس میں تو ویسے ایک دم اپنے مسل وہ دکھاتے ہیں، وہ ایک دم ٹائٹ ہوتے ہیں، ایسے کمر ان کی اوپر چلی جاتی ہے، پوسچر لیتے ہیں۔ تو ان ایکسرسائزز کے اندر کوئی پوسچر نہیں لینا، کوئی ٹینس نہیں ہونا، اپنے مسلز کو دکھانے کی نہیں کوشش کرنی، بلکہ جتنا لائٹ ہو کر فریش ہو کر بیٹھیں گے اور باڈی کی موومنٹ بھی بالکل لائٹ انداز کے اندر موومنٹ کرنی ہے، ٹینس ہو کرنی، مطلب ایسے کھینچ تان کے جسم کو نہیں، ڈھیلا رکھے، ایسے ڈھیلا چھوڑیں جسم کو، ایسے بھی موو کریں۔ یہ دیکھیں، موو کیجئے تھوڑا لیفٹ رائٹ بھی بھرپور، یہ اور بالکل ڈھیلا چھوڑیں جسم، ڈھیلا۔ ان ایکسرسائزز کا جو مین دوسری ایکسرسائزز سے جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ان میں بالکل آپ لائٹ رہتے ہیں۔ یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ جم کی ایکسرسائزز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ دکھانا ہے، میرے اتنے مسل بن گئے ہیں، میں نے اتنے پش اپ نکالے ہیں، میں نے اتنا وزن اٹھایا ہے۔ ہر کھیل کے اندر کمپٹیشن ہے، آپ نے کچھ دکھانا ہوتا ہے، کچھ آپ نے چھکے زیادہ مارنے ہیں تو گول زیادہ کرنے ہیں، اس میں دوڑ ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، آپ فریش ہو کر بیٹھیں، اس میں آپ نے ساری سٹریسز کو چھوڑنا ہے۔ لیٹ سٹارٹ جی۔ 1 جسم ڈھیلا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رکیں گے، آنکھیں بند۔ جسم کو کھولنا ہے، جسم کو نرم کرنا ہے۔ ہمارا جسم جکڑا ہے، سکڑا ہے، فریزڈ ہے، ہارڈ ہے، سالڈ ہو گیا ہے، ہمیں اس کو واپس نرم کرنا ہے۔ نرم کرنا ہے برف کو، جب تک آپ فریزر سے باہر نہیں نکالیں گے وہ میلٹ ہونے کی بجائے اور جمتی چلی جائے گی، اسے دھوپ میں رکھنا ہوگا۔ ایسے ہی ہماری باڈی کے مختلف ایریاز فریز ہو گئے ہیں سٹریس کی وجہ سے، کہتے ہیں نا فروزن شولڈر۔ اصل میں باڈی کا ہر پارٹ کسی نہ کسی طرح فریز ہے، جکڑا ہے، ہارڈ ہے۔ تو ہمیں ان ایکسرسائزز سے فل باڈی موومنٹ کرنی ہے، ہر ایک نظام کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ جی آنکھیں کھولیے۔ آج مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فالج کے اوپر بات کی جائے۔ فالج، پچھلے چند سالوں میں فالج کی بیماری پاکستان کے اندر کافی پھیلی۔ فالج کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے مینٹل سٹریس، وہ ہے تناؤ۔ جب انسان کسی واقعے کو سر پہ سوار کر لیتا ہے اور کسی واقعے کے رونما ہونے پر وہ سٹریس کو لے لیتا ہے، اس سٹریس سے باڈی کے اندر ایک تناؤ بنتا ہے، اسی تناؤ کی وجہ سے کلاٹس آتے ہیں، پھر سٹروک،
کسی کو ون سائڈ، کسی کو بوتھ سائڈ ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. کسی کا بازو کام نہیں کرتا تو کسی کی ٹانگ کام نہیں کرتی، کسی کی زبان بول نہیں سکتا کوئی، کسی کی آنکھ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. میں ایسے کئی کیسز کو دیکھ چکا. اور بھی وجوہات ہیں اس کی. ویکنس، پراپر ڈائٹ نہ لینا، باڈی کو موو نہ کرنا، لائف سٹائل، یہ بھی ایک وجہ ہے. بٹ جو میں نے اسٹڈی کی، اسٹڈی میری کتابوں کی اسٹڈی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. مجھے یہ پڑھائی کا کام اتنا، یعنی مجھے کوئی وہ اٹریکٹ نہیں کرتا، میں بور ہو جاتا ہوں. میری اسٹڈی یہ پریکٹیکلی لوگوں پر اسٹڈی ہے. تو میں نے جو لوگوں کو دیکھا، لوگوں سے بات چیت کی، وہ جو پیشنٹ جو فالج کا شکار تھے ان سے جب بات کی، ان کی ہسٹری لی، کون کون سا واقعہ پیش آیا جب آپ کو یہ بیماری ہوئی، تو پتہ یہ چلا ایک ہی وجہ مین ملی، وہ ہے سٹریس، وہ ہے تناؤ. کوئی کاروباری معاملہ ہو گیا، کوئی ایموشنل فیلنگ ہو گئی، کوئی صدمہ ہو گیا جس سے انسان نے سٹریس لی، اور سٹریس سے باڈی کے اندر کلاٹ پیدا ہوئے اور بلڈ کے اندر کلاٹ پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد برین جو باڈی کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، برین کے ساتھ جو باڈی کا ایک لنک ہوتا ہے، وہ ان کلاٹس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا، اور پھر باڈی کے کچھ حصے کام کرنا بند کر گئے. دیکھیے دوستو، میں ایک شعر سناؤں گا، یہ بڑا کمال شعر اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت میں لچک نہیں ہوتی، پیڑ آندھی میں وہی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم فالج کا شکار ہو جائیں یا کسی اور بیماری کا شکار ہو جائیں اور پھر ہم اس کے علاج کے اوپر اپنے سورس بھی لگائیں، اپنا وقت بھی لگائیں، اور پھر ریزلٹس بھی پراپر نہ ملیں. عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو اس طرح بنا کے رکھیں کہ آندھی آنے پر، بیماری آنے پر ہم کولیپس نہ ہوں. جو لائیو درخت ہوتا ہے، آپ دیکھیے آندھی آتی ہے وہ لچک سے ادھر جھک جاتا ہے، جو ڈرائی شاخیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہی ٹوٹ کے گرتی ہیں. تو لائف کے اندر جو لوگ بھی لچک کو بنا کے رکھیں گے، باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی کو بنا کے رکھیں گے، باڈی کے اندر ایک نرمی کو بنا کے رکھیں گے، تو بڑے سے بڑا واقعات تو ہوں گے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ کے آس پاس آپ کی فیملی بھی ہے، آپ کی سوسائٹی بھی ہے. یو آر اے سوشل بینگ. آپ کوئی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ تو بیٹھ نہیں گئے کہ جہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہونا. آپ انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو واقعات ہوں گے. ان واقعات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے واقعات سے متاثر نہیں ہونا، یعنی واقعات ہوں بٹ آپ ان کے ایفیکٹس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ ان کی جو میل کچیل ہے، ان کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، ان کو اپنی باڈی پر نہ لیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. کسی ہارڈ دیوار کے اوپر ایک پلاسٹک کا آپ بال، وہ جو گیند ہوتا ہے ٹینس بال، اس کو ماریں کسی سخت دیوار کے اوپر، وہ فوراً واپس آتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے. لیکن اسی بال کو آپ پانی کے اندر ماریں تو نہیں آئے گا واپس، وہ اس کے اندر چلا جائے گا کیونکہ پانی نرم ہے. اسی طرح آپ اسی بال کو ہوا میں ماریں تو ہوا کے اندر وہ بال آگے تک چلا جائے گا، رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیم ایسے اگر آپ ہارڈ ہیں تو آپ ری ایکٹ کریں گے، اور وہی ری ایکشن وہی غلط ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے. کوئی واقعہ ہوا ہم فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں. یقین جانیے جب آپ نرم ہوں گے نا، اندر سے یہ سر نرم ہوگا. وہی لوگ اس سے غصہ کرتے ہیں جو آلریڈی بیمار ہوتے ہیں، جو آلریڈی دکھی ہوتے ہیں، جس کا سر بھاری ہے. آپ کبھی آپ اپنی خود سٹڈی کیجئے گا. جس دن آپ خوش ہوں گے، کوئی بھیک مانگنے والا آئے گا، آپ اس کو 10 روپے کی وجہ سے 100 روپیہ دیں گے، لے بھائی 100 روپیہ لے. ایسے جب آپ خوش ہوں گے نا، کوئی بندہ آئے گا مذاق بھی کرے گا تو آپ کہیں گے نو پرابلم. لیکن جب آپ کا سر بھاری ہوگا، ایک بیمار آدمی کو دیکھیں وہ اتنا ٹینس ہوتا ہے، وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ہو جائیں گے نرم.
جب نرم ہو جائیں گے، کوئی بڑے سے بڑا کاروباری معاملہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا فیملی میٹر ہے، کوئی بڑے سے بڑا پولیٹیکل میٹر ہے، سوشل میٹر ہے، آپ کو اتنا سا بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ یو ول لیو نیوٹرل ان ایچ اینڈ ایوری سچویشن. دس از دا لائف. یہ جس کو ہائے ہائے درویشوں نے کیا بات کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور صبر کا مطلب برداشت نہیں ہے دوستو. صبر کا مطلب ہے ہر حال میں خوش رہنا. ہم نے صبر کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے، وہ اندر سے تو کڑ رہے ہیں، اندر سے تو دل کر رہا ہے اس کو ایک گسنا لگا دیں، لیکن پھر کہتے ہیں صبر، اندر دبا رہے ہیں. وہ یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے ریئیکشن نہیں کرنا، آپ نے اس کو بات کو سر پہ آنے ہی نہیں دینا، نیوٹرل رہنا ہے، ایزی رہنا ہے. یہ ہے صبر. یہ کب ہو پائے گا ممکن؟ آپ ان ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا بنا لے حصہ. آپ نرم ہو جائیں گے. فالج انہی لوگوں کو آتا ہے جو ٹینس ہوتے ہیں، جو ہارڈ ہوتے ہیں. تو کیسے باڈی کو نرم کیا جائے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارا دن آپ دفتر میں بیٹھے رہیں، سارا دن آپ کام دھندے پہ لگے رہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں لگے رہیں، صبح کو یہاں پر نہ آئیں اور آپ صحت مند بھی رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایکسیپشن از نتھنگ. ایکسیپشن ہے ہی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. آپ وکٹم بنیں گے اور بنیں گے اگر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو نہیں بدلا. فالج سے وکٹم نہیں بنیں گے، کسی اور بیماری کا شکار ہو جائیں گے. وہی بچے گا. میں نے سمپل سی بات کہی، جس کے اندر لچک ہوگی. آندھی اور طوفان کے آنے کے اوپر لچکدار درخت ہی بچتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں. جسٹ ریلیکس یور باڈی. آنکھیں بند، جسم ڈھیلا. ریلیکس یور مائنڈ. دو طریقے ہیں باڈی کو نرم کرنے کے. ایک ہے فزیکلی ایکسرسائزز کو مائنڈ فلی کرنا، دین اپنے مائنڈ سے اپنے باڈی مسلز کو، باڈی سسٹمز کو ریلیکس کرنا، کیونکہ مائنڈ ہی باڈی کو ٹائٹ کرتا ہے. مائنڈ آپ کی سوچوں کا نام ہے. مائنڈ از نتھنگ بٹ تھاٹس. جو آپ سوچتے ہو، مائنڈ ایموشنز کا نام ہے. جب آپ اپنے ایموشنز، اپنا غصہ، اپنے تھاٹس کو بند کر کے آپ اپنے باڈی پارٹ کو ریلیکس کرتے ہو، جیسے بھی ہم بیٹھے ہیں ہم اپنے سر کو ریلیکس کر رہے ہیں. باڈی کے ایک سسٹم کو جب ہم لیٹنگ گو، باہر کی طرف ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تو ہمارے مسلز، ہمارا نروس سسٹم، ہمارے بلڈ کا سسٹم، ہمارا ایک سسٹم وہ نارمل ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے اور ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آنکھ کھولیے، دونوں ہاتھ یہاں رکھیں گے، اپنا جبڑا ڈھیلیں. فالج والوں کو جن کو ہو جائے، پہلی بات تو ہم نے وجہ بیان کر دی کہ کیا وجہ ہے. سٹریس ہے، وہ مین بات آپ کو بتا دی. آگے ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ دونوں ہاتھ یہاں. یہ ایکسرسائز بڑی کمال ایکسرسائز، باڈی کے کلاٹس کو کلیئر کر دینے والی ایکسرسائز، نرم کرنے والی ایکسرسائز. جبڑا ڈھیلا چھوڑ دیں، آنکھیں ڈھیلی چھوڑ دیں، اور اپنا سر، اپنے کندھے، اپنا سینہ، اپنی گردن، اپنے بازو، اپنا چہرہ، اپنا برین، ہیڈ کے اندر جو برین ہے وہ، اپنی پوری باڈی آپ شیک کریں. بٹ سلو، ڈھیلا ڈھیلا، ٹائٹ نہ رکھیں باڈی کو، نرم نرم، اور ڈھیلا وجود چھوڑیں. اور تھوڑی آواز نکالیے. رکیے. فالج والوں کو سٹروک ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر ان کو بجلی کا شاک بھی لگاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، میں نے ایسے کئی کیسز میں دیکھا ہے. اور وہ پیسیولی جو شاک ہے وہ
کئی بار بلکہ بہت بار الٹا پڑ جاتا ہے. مریض جو آتا ہے وہ تھوڑی سی بیماری لے کے اس کو ڈبل بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے سسٹم جو وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل شاک ہے جو بھی آپ کر رہے ہو نا. یہ ایکسرسائزز آپ مت سمجھیے کہ بس ایسے ہی یہ آپ کو کروائی جا رہی ہیں, ان کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے. تو یہ ایک باڈی کو آپ نے شاک دینا ہے بٹ نیچرل طریقے سے. ہاؤ؟ باڈی کے تمام مسلز کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو شاک. ایکٹیو وہ پیسیولی ہوتا ہے, دوسرا الیکٹریکلی آپ کو بجلی سے وہ جھٹکا دیا جا رہا ہے. اس میں آپ خود جھٹکا لے رہے ہو. باڈی کے تمام آرگنز آپ کے اوپن ہوں گے, لبریٹ ہوں گے, فری فرام سٹریس ہوں گے. وانس اگین دونوں ہاتھ یہاں, جبڑا پھر ڈھیلا چھوڑے اینڈ موو یور باڈی. اوکے رکیے, آنکھ کھلی رکھیے. جن پیشنٹ پہ ہم نے کام کیا, فالج کے مریضوں پہ, کوئی 1 سال میں ٹھیک ہوا, کوئی 6 ماہ میں ٹھیک ہوا, کوئی 2 ماہ میں ٹھیک ہوا. وجہ جو 1 سال کے اندر اور کچھ ابھی تک 3 سال تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے لیکن فرق پڑا. وجہ جنہوں نے اپنی سٹریس کو چھوڑ دیا, جنہوں نے معاملات کو اب ایزی کر لیا, لوگوں کو معاف کر دیا. یہ بہت بڑی بات آپ کو بتا دوں, یہ معاف کرنا ہمارے نبی کی یہ بنیادی, یہ بڑی بیسک ایک سوسائٹی کی ہاؤ ٹو لیو, کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو, لوگوں کو معاف کرو. کینسر کے اوپر ایک ریسرچ آئی ہے کہ جن جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے, خاص طور پہ فیمیلز کو, تو ان پہ ریسرچ یہ آئی, پتہ چلا انہوں نے لائف کے اندر کسی نہ کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا. یہ اب دیکھیں نا, یہ تو ایموشنل بات ہے نا, جذباتی بات ہے کہ میرے کوئی کیا ریلیشنز ہیں, لیکن اس کے ایفیکٹس کہاں آ گئے, فزیکلی ایفیکٹس آ گئے, باڈی ڈسٹرب ہو گئی, کینسر ہو گیا. تو جب ہسٹری لی جاتی ہے, اس ہسٹری سے اب کوئی مشین ایسی تو ہے نہیں جو کینسر کو باقاعدہ اسٹڈی کرے کہ کینسر کے اندر ریزن کیا ہے, کینسر کے اندر وہ پکچر کون سی ہے, وہ فلم کون سی ہے. لیکن جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریزن کیا ہے. اس کینسر کے اگر وہ جو سیلز ہیں, یہ کینسر کا جو بھی آپ کا وہ سسٹم پھوڑا بن گیا, اس کے اندر جو بھی مواد ہے, اگر اس کو اسٹڈی کرنے والی کوئی مشین ہو تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے وہ سارے جذبات کام کر رہے ہیں, سارے وہ واقعات جن کو معاف نہیں کیا. کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ نا ایک لفظ اسی کی استعمال کرنے ہیں, فلانا بندہ ویش گولدا ہے پیا, یعنی سانپ ہوتا ہے نا وہ زہر بناتا ہے, اور کینسر کو کیا کہتے ہیں, زہر باد. انسان اندر سے زہر کریٹ کرتا ہے اور اسی کا نام کینسر ہوتا ہے. اردو میں پتہ ہے آپ کو کینسر کو کیا کہتے ہیں, آپ کو سب کو پتہ ہے, زہر باد کہتے ہیں اس کو. کینسر کا جو نام ہے نا وہ زہر باد ہے. تو تھاٹس وہ آپ کی باڈی کے اندر پوائزنس کو کریٹ کر سکتے ہیں, اور تھاٹس ہی آپ کی باڈی کے اندر نیکٹر کو, میڈیسن کو کریٹ کر سکتے ہیں. تھاٹس اتنی بڑی پاور ہے آپ کے مائنڈ کی, آپ کی سوچوں کی. تو ایک بندہ اگر سوچ ہی زہر کا رہا ہے, نیگیٹو سوچ رہا ہے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, میں ایسے کر دوں گا, تو پوری باڈی زہر سے بھر جائے گی. کوئی کشتہ کام نہیں آئے گا, کوئی دیسی گھی کام نہیں آئے گا, کوئی وٹامن کی گولیاں کام نہیں آئیں گی, کیونکہ آپ نے اندر اتنا زہر ڈال لیا ہے. تو باہر کا امرت کیا کرے گا, تو اندر کا زہر ڈالنا بھی بند کریں گے. اوکے جی, ڈیپ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ, باڈی کو ڈھیلا چھوڑیں. یہ پورا وجود فرام ٹاپ ٹو باٹم لبریٹ کرنا ہے, فری کرنا ہے, ایکٹیو کرنا ہے, تاکہ اس جسم کے اندر کہیں کوئی کلاٹ نہ آئے, کوئی رکاوٹ نہ آئے, کوئی بھاری پن نہ آئے, کوئی تناؤ نہ آئے. ایک دم ہلکی پھلکی پھول کی طرح ہماری زندگی ہو. سارے باڈی پارٹس, ہاتھ پاؤں, زبان, آنکھیں, کان, ناک, دماغ,
زندگی کے آخری حصے تک کیسے پراپر کام کر سکتا ہے. موومنٹ، پراپر موومنٹ، انگ کو جب آپ ایکٹیویٹ کریں گے دین دس ول ہیپن. اوکے جی، دونوں ہاتھ جہاں. گڈ. سانس لیتے ہوئے دونوں بازو پھیلائیں گے. لیٹس اسٹارٹ. 1 2 3 4 5 6 7. ہمت. 8 9 10. دوسری طرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوکے رکیے جی. آنکھ کھولیں گے. اپنی گردن کو لیفٹ رائٹ. ہماری گردن، یاد رکھیے ہماری گردن کے مسلز یہ ہمیشہ لچکدار ہونے چاہیے. یہ گردن وہ جنکشن ہے جو باڈی اور برین کے درمیان ایک رابطہ ہے. جس کی گردن ہارڈ ہے اس کو زیادہ امکان ہوتے ہیں فالج کے. گردن جس کی نرم ہے، گردن کے مسلز جس کے نرم ہیں، اس کی باڈی ٹھیک طرح سے کام کرتی رہے گی، کیونکہ برین کے ساتھ باقی باڈی کے آرگنز کا لنک پراپر بنا رہے گا. نو رائٹ ٹو لیفٹ. تو یہ جو ایکسرسائز ہے گردن کی، یہ آپ کو لکوہ، فالج، سٹروک، اس کے علاوہ سروائکل درد، فروزن شولڈر، اس سے بچا کے رکھے گی. اور اوکے آپ گردن کو اوپر کر لیں. یہ دیکھیں جی، اوپر، فیس اوپر، فیس اوپر، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ اور اوپر، اور یہاں تک کہ پیچھے آپ کا سر بیک سائڈ پہ لگے. اور اب آپ نے اپنی چین کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، لیکن آپ کی پوری سپائن گول ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی، سینے کے ساتھ لگائیے اور گول کر دیں سپائن. اور یس، اور اوکے جی بس. اب آپ نے اپنے شولڈر اوپر کرنے ہیں، گردن کو نیچے کھینچنا ہے. ٹرٹل اسٹریچ ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز جو کہ آپ کو فالج اور لکوے سے بچا کے رکھے گی. اوکے جی، دونوں کندھے اوپر، گردن کو نیچے کھینچیے. بریتھ ان کر کے ساتھ. یہ دیکھیے جی، گردن نیچے کھینچیں. ہولڈ یور بریتھ. سانس کو روکیے. اوکے سانس چھوڑ دیں، ابھی چھوڑ دیں، لیکن اسی پوسچر میں رہیے. گردن نیچے کھینچتے چلے جائیے. اور اب آہستہ آہستہ گردن کو نیچے کھینچتے ہوئے اپنے سر کو رائٹ سائڈ پہ گھمائیے اور گھمائیے. اب آہستہ آہستہ واپس آئیں گے، اپنے سر کو لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں. یہ گردن نیچے ہے، نیچے دبا رہے ہیں، شولڈر اوپر ہیں، اور اینڈ واپس. اوکے ناؤ موو یور شولڈر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوسری طرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لوگوں کو ناراض نہ کریں. آپ کسی راہ چلتے کسی انسان کو بھی اگر آپ ناراض کریں گے، اس کے بھی ایفیکٹ آپ پر آئیں گے، کیونکہ دوسرا آدمی بھی ایک لائف بینگ ہے، اس کے اندر بھی انرجی ہے. اور جب وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچے گا تو آپ ان لہروں سے بچ نہیں سکتے. یہ لہروں کا نظام سمجھیے. کہتے ہیں نا بندے، او سانو دعاواں یاد رکھیا جے. دعاؤں کی پاور کا آپ کو نہیں پتا کہ دعائیں جب ہم کسی بندے کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اس کا چہرہ سامنے رکھتے ہوئے، اس کو اپنے مائنڈ میں جگہ دیتے ہوئے جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کی زندگی کے اندر ایفیکٹس آتے ہیں، اس کو وہ پاور ملتی ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو. اسی طرح جو بندہ جس کو کبھی ہم تکلیف دے دیں،
किसी को हम परेशान कर दें, वो जो बद्दुआ करता है 100% उसके भी इफेक्ट हम पर आते हैं। दुआओं के नहीं, बद्दुआओं के भी इफेक्ट्स हम पर आते हैं। तो क्या करना है, किसी को नाराज नहीं करना। आप बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, लेकिन किसी को नाराज कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही हैं नेगेटिव, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लाइफ डाउन होती चली जाएगी। तो ये कोशिश करनी है, हमने किसी को नाराज नहीं करना। अगर हमें हैप्पी रहना है ना, हेल्दी रहना है, इवन जो आपके मुलाजमीन हैं, ड्राइवर है आपका, कुक है आपका, नौकर है आपका, बिल्कुल उसको भी तकलीफ नहीं देनी, वो भी लाइफ बीइंग है, वो नेगेटिव सोचेगा 100% आपको उसके इफेक्ट्स मिलने ही मिलने हैं। तो हर एक हमसे खुश हो तभी ही हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, आंखें बंद। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, बॉडी को मूव करेंगे। ये देखिए, 1, बॉडी के अंदर ध्यान रखें कि बॉडी का एक एक हिस्सा मेरा हरकत में आए, अंग अंग मेरा मूव हो जाए, लचक आए बॉडी के अंदर। और यस, नाउ राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, हिम्मत, 7 8 9 10। ओके, एक वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो आपको तनाव से बचाती है। ये दोनों हाथ यहाँ रखिए, ये उंगलियां बाहर की तरफ देखिए। आम हालत में इंसान का हाथ ऐसे ये बंद रखता है, बंदा ये मुट्ठियां बंद करके रखता है, ये गुस्से की हालत है। घर में किसी बच्चे की मुट्ठी बंद देखें, बल्कि उसको यहाँ पे बाकायदा ऐसे चोट लगा के उसको कहें कि बच्चा ये हाथ खोल के रख। हाथ का बंद होना है, ये निशानी है कि कोई बंदा टेंस है। हम गुस्से के अंदर मुट्ठी बंद करते हैं, मैं देख लांगा तेनू, वैसे कहते हैं ना। तो हाथ खुला कोशिश करें रखें। तो अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, दो एरिया से हमारे, जहां पर हम जिन एरिया से हम गुस्से का इजहार करते हैं, मुट्ठियों को बंद करते हैं और दांतों को हम दबाते हैं। आपने क्या करना है, ये एक एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं। अवेयर रहें कि कहीं दिन भर में मेरी मुट्ठी बंद तो नहीं है, मैं कहीं दांतों को दबा तो नहीं रहा। दांत को जो लोग ज्यादा दबाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनका पेट जो है वो जकड़ा जाता है। दांत आपके पेट का, ये मुंह जो है ना, मुंह ये आपके पेट की इब्तदा है, ये पहला हिस्सा है, यहां से पेट स्टार्ट हो रहा है। तो दांतों को जैसे कोई इंसान दबाता है ना, तो स्ट्रेस पेट तक आ जाती है। तो आपने जानवरों को भी देखा होगा, वो गुस्से का इजहार करते हैं या दांतों से काटते हैं या पंजों से नोचते हैं, ऐसे ये गुस्से का इजहार होता है हाथों से। सो हमने क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को नरम करना है जी, ऐसे रखें। दिन भर ख्याल करेंगे कि मेरे दांत ढीले रहें। छोटा बच्चा देखे ना, उसका नीचे वाला जबड़ा ऐसे ऐसे ढीला होता है और उसके मुंह से पानी गिरता है और हम उसके नीचे बेब बांधते हैं, वो कपड़ा बांधते हैं कि पानी, वो रालें जिसको कहते हैं, वो कपड़े पे गिरें। वो स्ट्रेस में नहीं होता, इसलिए उसका वो मुंह का पानी गिरता है, नरम होता है। आप दिन भर अपने जबड़े को ढीला रख के रखें, ये अवेयर रखें मेरा नीचे वाला जबड़ा ढीला है। ओके, अब हमने जो ऑलरेडी स्ट्रेस इन एरियाज के अंदर स्टोर कर लिया है, कनपट्टियों के अंदर, सर में, उसको कैसे रिलीज करना है। आंखों की स्ट्रेस को, दोनों हाथ यहां, आपने जबड़ा खोलना है। ये देखिए, आंखें भी साथ खोलेंगे। 1, बार बार करेंगे। 2, ये देखिए उंगलियां खोल, ये ना फालज होने देगी एक्सरसाइज, ना लकवा। लकवा होता है तो टेढ़ा हो जाता है मुंह, बंदा का आपने देखा होगा, वो कई दिनों तक ऐसे ऐसे बेचारा टेढ़ी